نشے کی بیماری میں خود فریبی یعنی ڈینائل کا ہونا بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ بیماری کا بنیادی ڈرائیور ہے جو کہ نشے کی بیماری کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، اور مریض نہیں دیکھ پا رہا ہوتا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، اور مریض نہیں دیکھ پا رہا ہوتا کہ بیماری اسے اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں اور لوگوں کو کیا کیا نقصان پہنچا رہی ہے، کیونکہ جو ڈینائل ہے وہ انکانشیس لیول پر ہوتا ہے اور مریض اس سے اویئر نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نشے کا مریض کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بیمار نہیں ہوں، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا اور مجھے تو علاج کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ حقیقت کو دیکھ نہیں پا رہا ہوتا۔ اور جب گھر والے اسے کہتے بھی ہیں تو وہ گھر والوں کو یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور میرے خیال میں آپ لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے، آپ جائیں اور اپنا علاج کروائیں۔ شوگر کی بیماری میں اگر کوئی مریض یہ کہتا ہے کہ میں شوگر کا مریض نہیں ہوں، تو آپ ان کی شوگر ٹیسٹ کر کے انہیں ثبوت دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کی بلڈ شوگر کتنی آئی ہے۔ اور اگر پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں شوگر کا مریض نہیں ہوں، تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو دوبارہ آپ کی شوگر چیک کر کے یا آپ کا HbA1c ٹیسٹ کر کے، جس میں 3 مہینوں کی کمبائنڈ شوگر آ جاتی ہے، آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ کی شوگر لیول کیا ہے۔ سو آپ انہیں ثبوت پروڈیوس کر کے دکھا سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی آپ نشے کے مریض کو بھی ثبوت پروڈیوس کر کے دکھا سکتے ہیں، مگر جیسے آپ شوگر کی بیماری میں انہیں ثبوت پروڈیوس کر کے دکھا سکتے ہیں، آپ نشے کی بیماری میں مریض کو بالکل اس طرح سے ثبوت پروڈیوس نہیں کروا کے دکھا سکتے، کیونکہ نشے کی بیماری میں جو ہو رہا ہے وہ مریض نہیں دیکھ پا رہا ہوتا، دوسرے لوگ دیکھ پا رہے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا، مگر کیونکہ دوسرے لوگ دیکھ پا رہے ہوتے ہیں تو آپ نشے کی بیماری میں دوسرے لوگوں سے ثبوت پروڈیوس کر کے مریض کو دکھا سکتے ہیں۔ اور اس کو اگر ایک پراپر میتھڈ کے تھرو، ایک سٹرکچر کے مطابق اس پروسیس کو کیا جائے، جسے کہ انٹرونشن کہا جاتا ہے، تو مریض دیکھ پائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کمپنی میں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں یا یہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کمپنی میں کون کون ایڈکٹس ہیں، تو آپ سمپلی ان کے کچھ بیہیویئرز کو، ان کا کچھ ماضی کا ریکارڈ نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون ایڈکٹس ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی کمپنی میں سے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کوئی ایڈکٹس ہے، تو سمپلی آپ کو نظر آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ان کو چھوٹی چھوٹی کچھ بیماریاں ہوتی رہی ہیں اور وہ ان بیماریوں پر چھٹیاں بھی لیتے رہے ہیں، اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ زیادہ تر کام وقت پر نہیں کرتے، وقت گزرنے کے بعد کرتے ہیں، اور آپ کو نظر آئے گا لوگ ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ بہت اچھا ہے مگر ہم ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ کلائنٹ بھی ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ بہت اچھے ہیں مگر یہ ٹائم پر ڈیلیور نہیں کرتے ہیں، یہ ٹائم گزرنے کے بعد ڈیلیور کرتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ یہ سمپل سی کچھ یعنی کہ ان کے جو نشے کے مریض ہوتے ہیں ان کے بیہیویئرز میں آپ کو نظر آئے گی۔ اگر آپ گھر کے لیول پر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگر وہ اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو آپ کو ان کے گریڈز گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں تو ان کی ورک پرفارمنس گرتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کو ان کی صحت گرتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کو ان کے رویوں میں بدلاؤ نظر آئے گا، آپ کو ان کے سونے اٹھنے میں بدلاؤ نظر آئے گا، آپ دیکھیں گے ان کے دوستوں کو دیکھنے سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا۔ سو پھر جب آپ انہیں بتاتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں مگر ہم دیکھ پا رہے ہیں جو خرابیاں ہو رہی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر بھی مریض کہتا ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے کسی طرح کے علاج کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایک ہی حل رہ جاتا ہے انہیں ڈینائل سے باہر نکالنے کے لیے، اور وہ ہے پین۔ یہاں پر پین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مریض کو کوئی تکلیف دینی ہے، بلکہ سمپلی پین کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو بیماری ہے یا ان کے جو بیماری کے بیہیویئرز ہیں وہ جو پین پروڈیوس کرتے ہیں، آپ نے وہ پین ان تک پہنچنے دینے ہیں۔ آپ نے ان کے لیے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے اگر وہ دیر سے اٹھیں تو ان کے لیے فریش بریک فاسٹ نہیں پریپیئر کر کے ان کو دینا، یعنی ان کی بیماری کے جو پین ہے وہ ان تک پہنچیں گے تو وہی پین ان کو ڈینائل سے باہر نکالنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ مگر جنرلی میں نے دیکھا ہے کہ فیملی ممبرز، گھر والے یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ مریض کو ان تمام تکلیفوں سے بچانے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں، وہ مریض کو ان تمام تکلیفوں سے بچا
بھی رہے ہوتے ہیں جو ان کے بیہیویئر اور ان کی بیماری پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ مریض کو ڈینائل سے نکالنا چاہتے ہیں، جو کہ بہت نقصان دہ ہے، اگر کوئی بھی مریض ڈینائل میں رہتا ہے جس کے بہت خوفناک نقصانات پیدا ہوتے ہیں، جو کہ باقی لوگ دیکھ پا رہے بھی ہوتے ہیں کہ کیا نقصانات پیدا ہو رہے ہیں اور آنے والی زندگی میں کیا نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں، مگر مریض کیونکہ ڈینائل میں ہوتا ہے، اور ڈینائل میں جب کوئی ہوتا ہے تو وہ نہیں دیکھ پاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا وہ کیا کر رہا ہے، یا اس کے بیہیویئر دوسروں کو کیا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بٹ پین، اس کے بیہیویئرز کا جو پین ہے، اس کے بیہیویئرز کا جو کانسیکوینس ہے، جب وہ ان تک پہنچتا ہے تو وہ انہیں دکھاتا ہے کہ کیا نقصانات ہو رہے ہیں، اور اس طرح سے مریض ڈینائل سے باہر آتا ہے۔ سمپلی اگر آپ اپنے پیارے کو ڈینائل سے نکالنا چاہتے ہیں تو پین ان تک جانے دیں، ان کے اپنے بیہیویئرز کا جو پین، آپ کوئی ایکسٹرا پین نہ پروڈیوس کریں، ان کے اپنے بیہیویئرز کا، ان کے اپنے ایکشن کا، ان کی اپنی بیماری کا جو ایک پین ہے وہ ان تک پہنچنے دیں، کیونکہ مریض جو ڈینائل میں ہوتا ہے بیسیکلی وہ اس پین سے بچنے کے لیے ڈینائل میں ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی تکلیف ملے، وہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے، اور گھر والے وہ پین اور وہ شیم خود ہینڈل کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ بھی یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ ہم اس تک کوئی پین اور شیم پہنچنے نہیں دیں گے جو مریض کو اور زیادہ ڈیپ ڈینائل میں لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے سمپلی ایک کام کرنا ہے، بتانے کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو خرابیاں نظر آ رہی ہیں وہ ایک پراپر سٹرکچرڈ میتھڈ میں آپ بتائیں، بتانے کے ساتھ ساتھ اگر صرف بتانے سے فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کی بیماری اور اس کی بیماری کے بیہیویئرز کے جو کانسیکوینسز ہیں، جو پین ہے، وہ آپ ان تک جانے دیں، وہ انہیں ڈینائل سے نکلنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔